دوستو 7 جنوری 2008 کو حامد میر اپنی کتاب قلم کمان میں ایک سٹوری قلم بند کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ سندھ کی روایات کے مطابق شادی شدہ عورتوں کو موت کے بعد سسرال کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی شادی کے بعد سندھی عورتوں کی طرح آصف علی زرداری سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مرنے کے بعد اس قبرستان میں دفن ہوں گی جہاں ان کے شوہر کو دفن ہونا ہے۔ اس وعدے کے مطابق محترمہ بے نظیر بھٹو کو زرداری خاندان کے نواب شاہ میں واقع 500 سال پرانے قبرستان میں دفن ہونا تھا۔ موت سے چند دن پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ وہ انہیں اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ شوہر نے اپنی بیوی کی یہ التجا سن کر اسے کہا کہ وہ موت کی باتیں نہ کرے، لیکن بیوی نے شوہر سے پھر کہا کہ وہ ہاں یا نہ میں جواب دے۔ آصف علی زرداری نے بیوی کو اپنے والد کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت دے دی، لیکن اس کے بعد وہ اپنی بیوی کی زندگی کے بارے میں پریشان رہنے لگے۔ 16 اکتوبر 2007 کو محترمہ بے نظیر نے صدر پرویز مشرف کے نام خط لکھا اور اس خط میں اپنی زندگی کو درپیش خطرات کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ اسی دن انہوں نے اپنی آخری وصیت تحریر کی اور اسے بلاول کے حوالے کر دیا۔ 2 دن کے بعد وہ پاکستان پہنچی تو 18 اکتوبر کو کراچی میں ان کے جلوس پر بم سے حملہ ہوا، جس میں 150 سے زائد لوگ موت کے منہ میں چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد آصف زرداری فوری طور پر پاکستان آنا چاہتے تھے، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو نے انہیں روک دیا۔ آصف زرداری نے دنیا کے سامنے ابھی تک آنسو نہیں بہائے، شاید وہ مخالفوں کے سامنے کمزور نظر نہیں آنا چاہتے، لیکن نوڈیرو کے بھٹو ہاؤس میں اس خاکسار کے سامنے اپنی بیوی کی باتیں کرتا ہوا یہ شوہر کئی مرتبہ ابدیدہ ہوا۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور تھکا ماندہ آصف علی زرداری مجھے بتا رہا تھا کہ 25 جنوری کو ان کی بیٹی بختاور کی 18ویں سالگرہ ہے۔ بختاور کی ماں کو پتا تھا کہ 25 جنوری 2008 کو وہ زندہ نہیں ہوں گی، لہٰذا ماں نے بیٹی کی سالگرہ سے کئی ہفتے قبل ہی اسے سالگرہ کی نیک تمنائیں بلکہ سالگرہ کا تحفہ بھی پہنچا دیا۔ بیٹی کافی حیران ہوئی کہ اس کی ماں سالگرہ سے کئی دن پہلے اسی سالگرہ کا تحفہ کیوں دے رہی ہے، لیکن ماں نے بیٹی کو سوال کرنے کا موقع دیے بغیر ہدایت کی کہ وہ اپنی تعلیم پر توجہ دے اور چھوٹی بہن آصفہ کا خیال رکھے۔ آصف زرداری بتا رہے تھے کہ موت سے چند دن قبل محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے کچھ قریبی ساتھیوں کو اس قسم کے اشارے دیے کہ وہ اپنے والد کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر 5 جنوری کو ان کے ساتھ نہیں ہوں گی۔ ان کی اس قسم کی گفتگو سے آصف زرداری مسلسل پریشان تھے اور 26 دسمبر کو پشاور میں ہونے والے بم دھماکے نے اس پریشانی کو مزید بڑھا دیا۔ اسی شام آصف زرداری نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو فون کیا اور کہا کہ وہ پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک دفعہ پھر انہیں روکا، لیکن اس مرتبہ آصف زرداری واپسی کے لیے ضد کر رہے تھے، لہٰذا طے پایا کہ آصف زرداری 28 دسمبر کو پاکستان واپس آئیں گے۔ وہ 28 دسمبر کو پاکستان واپس آ گئے، لیکن محترمہ بے نظیر کے ساتھ انتخابی مہم میں شامل ہونے کے لیے نہیں، بلکہ شاید انہیں ان کی خواہش کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے واپس آئے۔ آصف علی زرداری جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا شریک چیئرمین بنائے جانے پر تحفظات رکھتے ہیں۔ آصف زرداری کو یہ بھی احساس ہے کہ وہ بھٹو نہیں ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی پارٹی کی سربراہی میرے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا، شاید اس لیے کہ میں نے 11 سال جیل میں گزارے اور اس دوران پارٹی کارکنوں سے میرا مسلسل رابطہ رہا، شاید اس لیے بھی کہ مستقبل میں پاکستان کی سلامتی کو درپیش خطرات کا محترمہ بے نظیر بھٹو کا اندازہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی شہادت سے ایک دفعہ پھر صوبائی منافرت کو ہوا ملے گی، اور انہیں میری صورت میں وہ شخص نظر آیا جو پنجابیوں، بلوچوں اور پختونوں کی دوستی پر ناز کرتا ہے۔ آصف زرداری کہتے ہیں کہ انہوں نے 20 سالہ ازدواجی زندگی کے 11 سال جیل میں گزارے، 5 سال اقتدار میں اور 4 سال اپوزیشن میں گزارے، اور ان کا آئندہ کردار وزارت عظمیٰ کو امیدوار کا نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کے رکھوالے کا ہے۔ وہ وفاق کی سیاست کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ آصف زرداری کے ساتھ تعزیت کے بعد اگلی صبح میں نوڈیرو سے کچھ فاصلے پر واقع گڑی خدا بخش پہنچا اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی قبر پر فاتحہ پڑھی۔ یہاں عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو ملے۔ کچھ لوگ قرآن خوانی کر رہے تھے، کچھ لوگ زار و قطار رو رہے تھے، اور چودھری اعتزاز احسن کی اہلیہ بشرا اعتزاز گمسم بیٹھی قبر پر ڈالے جانے والے پھولوں کے پیچھے سے محترمہ بے نظیر بھٹو کا چہرہ تلاش کر رہی تھی۔ حبیب اللہ شاکر کی سربراہی میں آنے والا ملتان بار ایسوسی ایشن کا وفد جی بھٹو کے ساتھ عدلیہ کی آزادی کے حق میں نعرے بلند کر رہا تھا۔ پیپلز پارٹی پشاور ڈویژن کے صدر ظاہر علی شاہ گلوگیر لہجے میں بتا رہے تھے کہ کس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو نے 18 اکتوبر کو کراچی میں چارسدہ کے رہنے والے خوانچہ فروش دیار خان کی بیوہ سے ملاقات کی خواہش کی، کس طرح چارسدہ میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے دیار خان کی بیوہ کے ساتھ 2 گھنٹے ملاقات کی۔
اس بے گھر عورت کی 6 بچیوں کے لیے مکان کا انتظام کیا اور ظاہر علی شاہ کو اس کا ہمیشہ خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے کوتاہی کی تو روز قیامت آپ کا گریبان پکڑوں گی۔ ظاہر علی شاہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو گڑی خدا بخش کے ایک مقبرے میں واقع 4 قبروں کی کہانی سنا رہے تھے۔ یہ کہانی جمہوریت کے لیے دی جانے والی قربانیوں کے گرد گھومتی ہے۔ ان 4 قبروں پر فاتح خوانی کرنے والوں کا تعلق پاکستان کے 4 صوبوں آزاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات سے نظر آتا ہے۔ ان قبروں میں دفن 2 سابق وزراء اعظم بعد از شہادت بھی وفاق کی علامت ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکنوں کی بڑی اکثریت بدستور وفاق کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے امیر و غریب کارکن اپنی لیڈر محترمہ بے نظیر کی شہادت کے بعد فاتح خوانی کے لیے آنے والوں کی ہر ممکن میزبانی میں مصروف ہے۔ کوئی شک نہیں کہ مہمانوں کی زیادہ تعداد بڑے صوبے پنجاب سے آ رہی ہے۔ میں نے سید خورشید شاہ اور ان کے ساتھیوں کو سارا دن پنجاب سے آنے والوں کی خدمت کرتے دیکھا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ اسی خورشید شاہ سے کئی سندھیوں نے پوچھا کہ ان کے لیڈروں کی لاشیں بار بار پنجاب سے کیوں آتی ہیں، تو وہ صبر کی تلقین کرتے رہے، اور جب سوال کرنے والوں کے لہجے سخت ہو گئے تو شاہ صاحب نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اللہ کے واسطے شہید بھٹو اور شہید بے نظیر کا راستہ مت چھوڑو۔ ان دونوں نے پاکستان کے لیے جان دی اور ہمیں بھی پاکستان کے لیے جان دینی ہے۔ مخدوم امین فہیم سے نثار کھوڑو تک اور آفتاب شعبان میرانی سے صفدر عباسی تک پیپلز پارٹی کے تمام سندھی لیڈروں کو روزانہ ایسے کئی نوجوان ملتے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ انہیں انصاف کب ملے گا۔ سکھر نڈیرو اور لڑکانہ میں گزارے گئے 3 دنوں میں مجھے کچھ ایسے نوجوان بھی ملے جو پنجابیوں کے حق میں بیان دینے پر آصف زرداری سے ناراض تھے۔ ان نوجوانوں نے مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ہونے والی لوٹ مار اور ہنگاموں کے متاثرین سندھیوں سے ملوایا۔ ان میں سے کئی سندھی پیپلز پارٹی کے کارکن تھے، لیکن مشتعل مظاہرین کو روکنے کی کوشش میں اپنی املاک سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ شکارپور سے نڈیرو جانے والی سڑک کی دونوں اطراف مسلم لیگ کاف کے امیدوار برائے قومی اسمبلی غوث بخش مہر کے بینرز اور بورڈ بھی سلامت ہیں، لیکن انہیں میڈیا نے اہمیت نہیں دی اور صرف جلاؤ گھراؤ دکھایا۔ سندھی نوجوانوں کا غصہ اور شکوے شکایتیں ایک سیاسی حقیقت ہیں، اور اس حقیقت کو محسوس کرنے کے لیے پنجاب کے صحافیوں کو اندرون سندھ کا دورہ ضرور کرنا چاہیے۔ اندرون سندھ کے دورے سے احساس ہوتا ہے کہ جس پیپلز پارٹی کے مخالفین اس پر پاکستان توڑنے کا الزام لگاتے رہے، آج پاکستان بچانے کے لیے وہ پیپلز پارٹی کتنی ضروری ہو چکی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سندھیوں کے لیے ایک گہرا زخم تھا۔ بے نظیر صاحبہ اس زخم کا مرہم تھی۔ اب یہ مرہم بھی نہیں رہا اور زخم مزید گہرا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ زخم بگڑ کر ناسور بن جائے، پنجاب کو اس زخم کا مرہم بننا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔